نیکی خدا کی قسم، نیکی خود نیکی نہیں بنی، اس لیے بنی کہ نیکی کو حضور نے پسند کر لیا۔ جسے پسند کر لیا وہ نیکی ہو گئی، جسے ناپسند کر کے چھوڑ دیا وہ بدی ہو گئی۔ جسے آقا نے اپنی طبیعت میں اپنا لیا وہ خلق حسنہ ہو گیا، جس کو میرے آقا کی طبیعت نے نہ چاہا وہ خلق سیئہ ہو گیا۔ تو جس کو حضور نے چن لیا وہ حسنہ ہے، جس کو چھوڑ دیا وہ سیئہ ہے۔ اوروں کے مقام ان کے اخلاق سے ناپے جاتے ہیں، اور یہاں اخلاق تجھ سے ناپے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب حضور کے سارا خلق اپنا نہ رہا اور صفات اپنی نہ رہیں، اور حضور کا خلق بدل گیا اللہ کے خلق سے، صفات اللہ کی صفات سے، پھر حضور اپنی ذات اقدس سے نکل گئے اور ذات حق میں فنا ہو گئے، تو اس مقام پر پھر اللہ پاک نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، محبوب اب آپ خلق عظیم پر فائز ہو گئے۔ اب آپ خلق عظیم پر فائز ہو گئے ہیں، ورنہ خالق ہو کیا تو مخلوق کے خلق کو عظیم کہے؟ عظیم سنیے، کوئی اس کو عظیم کہتا ہے کہ جو اتنی مقام پر فائز ہو جہاں تک کہنے والے کی اپنی رسائی نہ ہو، تب وہ اس کے لیے عظیم ہوتا ہے۔ جو دولت مجھے میسر ہے، اگر دوسرے کی دولت اس سے کم ہے تو میں اتنا تو کہہ دوں گا کہ اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، اچھا نوازا ہے، پر میں اس کو عظیم نہیں کہوں گا، کیونکہ میں خود اس سے زیادہ رکھتا ہوں، اونچے پہ بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی زیادہ اللہ کی نعمت ہے، دوسرے کی نعمت آپ کی نعمت سے کم ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے، اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کچھ کہیں گے، مگر ایسی عظیم نہیں کریں گے۔ عظیم نہیں، عظیم اس کو کہتے ہیں کہ جو کہنے والے کی رسائی سے اونچا ہو، وہ عظیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رسائی سے معاذ اللہ کون اونچا ہے؟ وہ رب ہو کر جب حضور کے خلق کو خلق عظیم کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے انبیاء کے خلق بیان کیے ہیں، کسی اور نبی کے خلق کو اللہ نے عظیم نہیں کہا، پورے قرآن مجید نہیں کہا، ان کے خلق بیان کیے ہیں، ان کے خلق بیان کیے ہیں۔ انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر کرنے والا بندہ تھا، وہ صبر کرنے والا بندہ تھا، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا، وہ بڑی توبہ کرنے والا بندہ تھا، وہ بڑی گریہ و زاری کرنے والا بندہ تھا، وہ رونے والا بندہ تھا، ہم سے معافی مانگنے والا بندہ تھا، وہ بہت ڈرنے والا بندہ تھا، نیک اعمال کرنے والا بندہ تھا، ہم سے ہماری عطا رحمت کی امید رکھنے والا بندہ تھا۔ جس پیغمبر نبی کا بھی خلق اللہ نے بیان کیا اس طرح کیا، اور آقا علیہ السلام کا جب بیان کیا تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ اور پھر جو بات بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ انکا بالخلق العظیم، کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ ہیں، نہ، فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور جو اعلیٰ ہوتا ہے، کیا جو اعلیٰ ہوتا ہے جس پر ہوتا ہے وہ اس سے بلند ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا۔ یعنی میں چھت پر ہوں تو میں کمرے میں نہیں ہوں، چھت سے باہر اونچا ہوں۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ میں چھت پر ہوں تو اس کا مطلب میں چھت سے اوپر ہوں، نیچے نہیں ہوں۔ اور اس میں جو لعلی کہتے ایک معنی تو یہ ہوتا ہے، دوسرا لعلی علو کا جو معنی آتا ہے، علو کا ایک تو اس سے فائق اور خارج ہونے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا علو کا معنی قادر ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا؟ تو جب لعلی آئے گا یا تو اس سے بلند تر اور خارج ہونے کے لیے آئے گا کہ اس سے اونچا ہے، یا آئے گا کہ آپ اس پر قادر اور متصرف ہیں۔ انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز، فائق، قادر اور متصرف ہیں۔
ہم نے خلق عظیم پر آپ کو فائق کو متصرف کر دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم ہے، کہ آپ کا خلق عظیم ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اس پر فائق ہیں. کیوں؟ اس پر قادر و متصرف ہیں. ایک تو اب بات عظیم سے آگے بڑھ گئی نا. پہلے تھا کہ عظیم نہیں کہہ سکتے، اب جس خلق کو عظیم کہا، حضور کو خلق عظیم پر، خلق عظیم کے برابر نہیں رکھا، حضور کو خلق عظیم کے اوپر قادر بنا دیا، فائق بنا دیا، متصرف بنا دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب، ہم نے چونکہ آپ کو اپنے اور مخلوق کے خلق سے نکال لیا ہے، تو پھر کہاں ہیں؟ اب آپ اس قادر کے خلق پر ہیں، اس قادر کے خلق میں ہیں جو قادر ہے، ہر خلق کا قادر ہے. آپ کا خلق عظیم ہے اور آپ پھر اس پر قادر اور متصرف ہیں. گویا ہم نے آپ کو اپنے آپ سے اس لیے نکال لیا کہ اب ہم آپ کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ جہاں خلق بھی آپ کے تابع ہے، خلق بھی آپ کے. اور وہ تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مجھے میرے مقام کو ناپیں گے اور تولیں گے یا اسیس کریں گے تو میرے اخلاق دیکھیں گے کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، ہاں بھئی اچھا آدمی ہے. اس میں یہ ہے کمزوری کی چیزیں ہیں، ہاں بھئی کمزور آدمی ہے. یہ برائی ہے اس کے اندر، برا آدمی ہے اس کے اندر. یہ اچھائی ہے، اچھا آدمی ہے. تو بولیے جب آپ تعین کریں گے تو مجھ میں میرے اور جو میری اچھائیاں برائیاں، ان دونوں میں مستقل کون ہوا اور عارضی کون ہوا؟ مستقل وہ خلق ہے جس میں اچھا اخلاق ہے، وہ بندہ اچھا ہے. جس میں برا اخلاق ہے وہ بندہ برا ہے. تو گویا بندہ اخلاق کے تابع ہے، بندہ اخلاق کے تابع ہے. اگر اچھا خلق رکھے گا، اس کے اندر سچ بولتا ہے، سخاوت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. اچھے اعمال نے اس کو اچھا بنا دیا، اچھے اخلاق نے اسے اچھا بنا دیا، اچھی صفتوں نے اسے اچھا بنا دیا، اچھی خوبیوں نے اسے اچھا بنا دیا. آپ سمجھ گئے؟ اور اگر بری خوبیاں ہیں تو اسے آپ برا کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات خلق کے تابع ہے. تو اصل اور فائق چیز اخلاق ہے. اگر وہ اچھے اخلاق پر چل رہا ہے تو اچھا ہے، برے اخلاق پہ چل رہا ہے تو برا ہے. گویا ساری انسانیت کے لیے اخلاق اونچا ہے، اور جس بندے کو آپ اچھا برا کہنا چاہتے ہیں وہ خلق سے نیچے ہے. فرمایا محبوب ساری کائنات میں بسنے والوں کا قاعدہ یہ ہے کہ خلق اوپر بندہ نیچے، تاکہ خلق سے اس کا مقام متعین ہو. جب تیری بارگاہ آئے اب سارا خلق نیچے، تو اوپر ہے. اور میں اچھائیاں زیادہ ہو تو بندہ اچھا کہلائے گا، برائیاں زیادہ ہوں تو بندہ برا کہلائے گا. مگر اچھائی کو اچھائی قرار دینے کا بھی تو کوئی پیمانہ ہو، برائی کو برائی کہنے کا بھی تو کوئی پیمانہ ہو. یہ کہاں سے آ گئی کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ اخلاق سیئہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین بھی تو کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہو. بندے کے تعین کا پیمانہ تو اخلاق ہوا، اور اخلاق کے اچھے برے ہونے کا بھی تو تعین ہونا چاہیے. تو محبوب اوروں کا تعین اخلاق دیکھ کر کرتے ہیں، اور اخلاق خود کیا ہے اس کا تعین تیرا چہرہ دیکھ کے کرتے ہیں. اب تو چونکہ خلق عظیم پر فائز ہے، اب درجہ یہ ہے کہ اخلاق تیرے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے لے لیں، آقا مجھے لے لیں. اچھی صفتیں، خلق، عادتیں، خصائل حضور کے در پر ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں. سچائی ہاتھ جوڑے کھڑی ہے. اگر اس سچائی کو حضور لے لے تو سچائی ہے، حضور چھوڑ دے تو برائی ہے. نیکی خدا کی قسم
नेकी खुद नेकी नहीं बनी, इसलिए बनी कि नेकी को हुजूर ने पसंद कर लिया। जिसे पसंद कर लिया वो नेकी हो गई, जिसे नापसंद करके छोड़ दिया वो बदी हो गई। जिसे आका ने अपनी तबीयत में अपना लिया वो खुल्क हसना हो गया, जिसको मेरे आका की तबीयत ने न चाहा वो खुल्क सय्या हो गया। तो जिसको हुजूर ने चुन लिया वो हसना है, जिसको छोड़ दिया वो सय्या है। औरों के मकाम उनके अखलाक से नापे जाते हैं और यहाँ अखलाक तुझसे नापे जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये आप सुन रहे थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का बयान कि अच्छाई और बुराई का पैमाना क्या है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बयान, बहुत इन्फॉर्मेटिव बयान। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। बहुत शुक्रिया।